ہاں فرمایا نماز جو پڑھ رہے تھے تو کس کے کہنے پر؟ یا رسول اللہ آپ کے کہنے پر۔ فرمایا کس نے پہنچائی ہے؟ آپ نے۔ فرمایا بلا کون رہا تھا؟ عرض کی مولا آپ۔ میرے معظم مکرم سامعین، اللہ فرما رہے جب بھی اللہ اور اللہ کا رسول تمہیں آواز دے تو انتظار نہ کرواؤ، فوراً جواب دو۔ تم جہاں بھی ہو، جس حالت میں ہو، رسول کو جواب دو۔ کیوں؟ لما یحییکم، تاکہ وہ رسول تمہیں زندگی عطا کرے۔ آیت ہے، روایت نہیں ہے۔ ہاں جہاں بھی ہو، جب رسول تمہیں بلائے فوراً جواب دو۔ لما یحییکم، دیکھیے اللہ نے یہ نہیں فرمایا لما احییکم، میں تمہیں زندگی دوں، نہ لما یحییکم، تاکہ وہ میرا رسول تمہاری جواب پر تمہیں زندگی دے۔ معلوم ہوا اللہ کی نظر میں زندہ صرف وہ ہے جو مصطفیٰ کے بلانے پہ جواب دے۔ بڑی مہربانی سے حیدری، جو مصطفیٰ کے بلانے پر جواب نہ دے وہ چلتا پھرتا ڈھانچہ ہے، زندہ لاش ہے، وہ مردہ ہے۔ اللہ فرما رہے لما یحییکم، تاکہ وہ میرا رسول تمہیں زندگی بخشے۔ میرے شیعہ سنی بھائیوں، ہم سب شروع سے ایک ہیں، ساتھ ساتھ ہیں، کوئی لڑائی نہیں۔ اللہ نے بھی شیعہ اور سنی کو ساتھ ساتھ رکھا ہے، سین اور شین حروف تہجی میں ساتھ ساتھ ہیں۔ کسی مولوی کو حق نہیں ہے کہ وہ ان میں فاصلہ پیدا کرے، ان کو ایک دوسرے سے جدا کرے، ان کو لڑائے۔ جب اللہ نے ساتھ رکھا ہے سین اور شین کو، تو پھر ہم کون ہوتے ہیں کہ ان میں فاصلہ بنائیں؟ آؤ ہماری مجلس میں، آؤ ہمارے پہلو کی زینت بنو، اور گھروں میں بیٹھ کر ضمیر کی عدالت سے ذرا فیصلہ تو لو کہ جو محمد خود کائنات کو زندگی کی خیرات دیتا ہے، وہ محمد خود ہماری طرح مردہ کیسے ہو سکتا؟ بڑی مہربانی۔ اللہ اکبر۔ لما یحییکم، تاکہ وہ رسول تمہیں زندگی عطا کرے۔ اللہ اکبر۔ میرے معظم مکرم سامعین، تو پتہ چل گیا کہ جہاں اللہ کا ذکر استجیب للہ وللرسول، اللہ اور رسول کے لیے فوراً جواب دو، تو جہاں اللہ کا ذکر وہاں رسول کا ذکر، ذات میں فاصلہ ہے۔ بات ذہن میں ہے نا؟ ذات میں فاصلہ ہے، ذکر میں بلا فصل ہے۔ میں ایک آیت اور پڑھ دیتا ہوں۔ ما کان لمومن ولا مومنۃ اذا قضى اللہ ورسولہ ان یکون لہم الخیرہ من امرہ۔ یاد رکھو، کسی مومن کو، کسی مومنہ عورت کو یہ حق حاصل نہیں، نہ مومن مرد کو نہ مومنہ عورت کو یہ حق حاصل ہے۔ اذا قضى اللہ ورسولہ، جب کسی معاملے میں اللہ اور اللہ کا رسول فیصلہ سنا دی تو ان یکون لہم الخیرہ، وہ ان کے کیے ہوئے فیصلے پر، ان کے فیصلے میں تبدیلی کرے، کہیں پہ بدل دے، ان کو یہ حق حاصل نہیں ہے۔ جو رسول فیصلہ دے
اسے قبول کرو. ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا. جو رسول دے اسے لو، جسے روکے اسے روک جاؤ. جو فیصلہ سنا دے تمہیں اس میں اختیار نہیں کہ اس میں اعتراض کرو، اس کو بدل سکو. خبردار اگر رسول فیصلہ سنائے کہ اس کے ساتھ جاؤ تو یہ نہ کہنا کہ یہ غلام زادہ ہے. جن کی تاریخ پہ نظر ہے وہ جانتے ہیں کہ رسول نے اپنے آخری وقت میں کچھ صحابہ کو فرمایا تھا کہ جیسے اسامہ کے ساتھ جاؤ، اسامہ کے لشکر میں شامل ہو کر جاؤ. جب رسول نے فرما دیا جاؤ تو پھر جاؤ. توجہ فرمائیے گا. جب مصطفیٰ نے فیصلہ سنا دیا کہ جاؤ تو پھر جاؤ. خبردار یہ نہ کہنا کہ وہ بچہ ہے، ہم بزرگ ہیں، وہ غلام زادہ ہے، ہم سردار ہیں. جب مصطفیٰ نے فیصلہ سنا دیا ہے اور قرآن اعلان کر رہا ہے کہ مومن صرف وہ ہے جو اللہ اور اللہ کے رسول کے فیصلے کو تبدیل نہ کرے، تو جب رسول نے فرمایا جاؤ تو پھر جاؤ. اگر رسول فرمائے آؤ تو پھر آؤ، اور اگر رسول فرمائے لاؤ، اگر رسول فرمائے لاؤ میں لکھ دوں تو پھر لاؤ. تمہیں حق حاصل نہیں کہ تم رسول کے کیے ہوئے فیصلے پر تبدیلی کرو. میرے شیعہ سنی بھائیوں، گھروں میں بیٹھ کر، تنہائی میں بیٹھ کر سوچنا، شیعہ سنی سے ہٹ کے سوچنا کہ جب مصطفیٰ کے فیصلے کو بدلنے والا اللہ کی نگاہ میں مومن نہیں رہتا، امیر المومنین کیسے ہو سکتا؟ تو جہاں اللہ کا ذکر، اللہ کے ذکر کے ساتھ اللہ نے بلا فصل رسول کا ذکر فرمایا ہے، ذات میں فاصلہ ہے، ذکر میں بلا فاصل ہے. چلو ایک آیت اور پڑھ دیں. وَقُلِ مَالُوا فَسَيَرَ اللَّهُ عَمَلَكُمْ. سورہ توبہ کی آیت ہے. میرا حبیب ان سے فرما دے خبردار چلاکیوں میں نہ رہنا. کوئی بھی کام کرو، کوئی بھی عمل کرو، کوئی فعل بجا لاؤ تو یہ نہ سوچنا کہ کوئی دیکھ نہیں رہا، میں چھپ کر سب کو دھوکہ دے دوں گا. سب کو دیکھ کر دھوکہ دے سکتے ہو، لیکن یاد رکھو اللہ اعلان کر رہا ہے کہ تم جہاں بھی ہو، جس حالت میں ہو، جو عمل کر رہے ہو، فَسَيَرَ اللَّهُ عَمَلَكُمْ. اللہ تمہارے عمل کو دیکھ رہا ہے. اللہ دیکھ رہا ہے. کوئی سو کے سنے گا پھر بھی دیکھ رہا ہے، اگر کوئی جاگ کے سنے گا تو وہ پھر بھی دیکھ رہا ہے. اللہ تمہارے ہر عمل کو دیکھ رہا ہے. جہاں ایک ہو، اکیلا کوئی ہو تو یہ نہ سمجھو میں تنہا ہوں، وہاں دوسری اس کی ذات ہے. جہاں دو ہوں تیسرا وہ ہے. تو اللہ ہر عمل کو دیکھ رہا ہے. صرف اللہ دیکھ رہے نہ، وَرَسُولُهُ. جیسے اللہ دیکھ رہا ہے اس کی قدرت کے سائے میں، ویسے رسول دیکھ رہا ہے. صرف رسول دیکھ رہے نہ، وَالْمُؤْمِنُونَ. رسول کے ساتھ کچھ ایسے مومن ہیں جب سے یہ رسول ہے، تب سے وہ مومن ہیں. ان کا ایمان یہاں سے تلاش نہ کرو، ان کا ایمان دنیا میں نہ دیکھو کہ کب ایمان لائے. ان کا ایمان
کسی کی تبلیغ کا ممنون احسان نہیں، وہ کسی کے ہاتھ پر بیعت کر کے مسلمان نہیں بنی، وہ کسی کی تبلیغ سن کر مسلمان نہیں بنی، وہ مال غنیمت کو دیکھ کر لالچ میں آ کر مسلمان نہیں بنی، بلکہ وہ ایسے مسلمان ہیں کہ جیسے ہی دنیا میں آتے ہیں سب سے پہلے اللہ کا سجدہ کر کے بتاتے ہیں کہ مومن بننے والے اور ہیں، بنانے والے اور ہیں۔ اگر اجازت دو تو فکرہ بدل دوں، ہے نا اجازت؟ جو کچھ احباب خاموش بیٹھے ہیں، ہاں اجازت دیتے ہو دے دوں نا فکرہ۔ میرے معظم مکرم سامعین، یہ ایسے مومن ہیں جب وہاں ہوتے ہیں تو فرشتوں کے استاد ہیں، جب یہاں ہوتے ہیں تو مصطفیٰ کے ہاتھوں پر قرآن سنا کے بتاتے ہیں کہ ہم اور ہیں، تم اور ہو۔ تو جہاں اللہ کا ذکر وہاں رسول کا ذکر، جہاں رسول کا ذکر وہاں آل محمد کا ذکر، تو پتہ چل گیا ذات میں فاصلہ ہے۔ سمجھ آ رہی ہے صاحبان؟ ذات میں فاصلہ ہے لیکن ذکر میں بلا فاصل ہے۔ چلو جی پھر ایک آیت پڑھ دیتا ہوں۔ میرے معظم مکرم سامعین، اللہ فرما رہا ہے، یہی جو آیہ ولایت ہے انما ولیکم اللہ والی، اس سے اگلی آیت یعنی سورہ المائدہ کی آیت نمبر 56 جو میں نے موضوع بنایا ہے وہ 55 ہے، یہ آیت نمبر 56 ہے۔ اللہ فرماتا ہے وَمَن يَتَوَلَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَالَّذِينَ آمَنُوا فَإِنَّ حِزْبَ اللَّهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الْغَالِبُونَ۔ یاد رکھو جو اللہ کی ولایت، رسول کی ولایت، حالت رکوع میں زکوٰۃ دینے والے علی کی ولایت کا قائل ہے، اسے کمزور نہ سمجھنا۔ میں اللہ اعلان کر رہا ہوں کہ فَإِنَّ حِزْبَ اللَّهِ، وہ اللہ کا لشکر ہے، وہ اللہ کا گروہ ہے۔ جو تین ولیوں کی ولایت کو مانتا ہے وہ اللہ کا منکر نہیں، وہ اللہ کا لشکر ہے، وہ اللہ کا گروہ ہے۔ میرا فکر ضائع نہ چلا جائے، وہ اللہ کا گروہ ہے۔ معلوم ہوا اللہ والا قرآن کی نظر میں صرف وہی ہے جو محمد کے بعد علی کی ولایت کو مانتا ہے۔ حد یار تھوڑی چھپ دی حیدری، جو اللہ کے بعد مصطفیٰ کے بعد حالت رکوع میں زکوٰۃ دینے والے علی کی ولایت کا قائل ہے، وہی اللہ کا لشکر ہے، اللہ کا گروہ ہے، اللہ والا ہے۔ معلوم ہوا کہ اللہ کی معرفت حاصل کرنی ہو تو معاف کرنا میرے بھائیو، اللہ بستر اٹھانے سے نہیں ملتا۔ اللہ کو اگر ملنا ہے، اللہ کی معرفت چاہتے ہو تو محمد کے بستر پہ سونے والوں سے پوچھو۔ ہائے ہائے سبحان اللہ، بے شک اگر اللہ کی سبحان اللہ سبحان اللہ۔ تو میرے معظم مکرم سامعین، جہاں اللہ کا ذکر، اللہ کے ذکر کے ساتھ رسول کا ذکر، رسول کے ذکر کے ساتھ آل مصطفیٰ کا ذکر، ذات میں فاصلہ ہے، ذکر میں بلا فصل ہے۔ اگر اجازت دو تو ایک آیت اور زبان پہ آ گئی ہے، میں آپ کی نظر کر رہا ہوں، یہ 10ویں پارے کی پہلی آیت ہے سورہ انفال میں۔ اللہ فرما رہے وَعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُم مِّن شَيْءٍ، جب کبھی تم جنگ میں جاؤ اور مال غنیمت حاصل ہو تو یاد رکھو یہ مال غنیمت
सारे का सारा हड़प न कर जाना। फ़इन्ना लिल्लाहि खुमुसहु, इसमें 5वां हिस्सा अल्लाह का है, वलिर रसूल, उसके रसूल का है, वाले ज़िल कुर्बा, रसूल के अक़रबा का है। तो मानना पड़ेगा अल्लाह के साथ रसूल का जिक्र, रसूल के जिक्र के साथ आले रसूल का जिक्र, साथ में फासला है, जिक्र में बिला फासले हैं। तो अब आयत पढ़ो, हमसे गिला क्यों करते हो? इन्नमा वलियुकुमुल्लाहु व रसूलुहु वल्लज़ीना आमनुल्लज़ीना युकीमुनस्सलाता व युतूनज़्ज़काता व हुम राकिऊन। अल्लाह ने 3 जिक्र किए हैं, अल्लाह वली, रसूल वली, हालत रकू में ज़कात देने वाला, अली वली। हमने जब कलमा पढ़ा अल्लाह की विलायत, ला इलाहा इल्लल्लाह, मुस्तफा की विलायत, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, मुस्तफा के बाप, हम उठते वक्त, बैठते वक्त, सोते वक्त, जागते वक्त, घर में, बाहर, मैदान में, जंग में, मस्जिद में, हुजरे में, हर जगह पर कलमा में, अजान में मुहम्मदुर रसूलुल्लाह के बाप बिला फासल अली जन वलीयुल्लाह इसीलिए पढ़ते हैं ताकि दुनिया को पता चले कि हमारे नजदीक कुरान कल भी सच्चा था, कुरान आज भी सच्चा था। जो फरमाने साहिबान ज़हनों पे बोझ तो नहीं बन रहा है। मेरे मुअज़्ज़म मुकर्रम सामईन, अब आइए हम फिर कुरान की तरफ पलटते हैं। आइए कुरान से देखते हैं कि बाज़ुबान कुरान वली कहते किसे। अल्लाह के कुरान के वसीले से तलाश करी कि वली की तारीफ क्या है। जब हमने रजू किया कुरान से तो ये है आयत सूरा अल बकरा, पारा नंबर 3, आयत नंबर है 257, यानी आयतुल कुर्सी के साथ। चूंकि भाइयों के यहाँ आयतुल कुर्सी वहुवल अलीयुल अज़ीम पे खत्म होती है, हम फीहा खालिदून तक पढ़ते हैं। तो मैं उस हवाले से ये कह रहा हूं कि ये आयतुल कुर्सी का हमारे नजदीक जुज़ है, लेकिन हमारे भाइयों के नजदीक चूंकि अलीयुल अज़ीम पर यह आयतुल कुर्सी खत्म होती है, मुकम्मल होती है, तो उनके एतबार से ये आयत नंबर 257 है, जिसमें अल्लाह फरमा रहा है अल्लाह वलियुल्लज़ीना आमनु युखरिजुहुम मिनस्सुलुमाति इलन-नूर। अल्लाह वो वली है जो साहिबाने ईमान को ज़ुल्मात से निकाल कर रोशनी की तरफ, अंधेरों से निकाल कर रोशनी की तरफ ले जाता है। अल्लाह वो वली है जो गुमराही से निकाल कर हिदायत की तरफ ले जाता है। तो पता चला कि इस आयत में वली का माना है हादी, क्या बात है, हिदायत करने वाला। मालूम हुआ वली सिर्फ वो हो सकता है जो हिदायत करता हो, खुद मोहताज हिदायत ना हो। हाँ भाई, आप मुसलसल उधर ही देखेंगे, बैनर बाद में पढ़े, मैं आपके चेहरे की ज़ियारत चाहता हूँ। हाँ, आप तो बैनर को ही देख रहे हैं, मैं आपके चेहरे को देखना सवाब समझता हूँ।
मासूम का फरमान है मोमिन के चेहरे को देखना भी सवाब है। तो मेरे मुअज़्ज़म मुकर्रम सामईन, मालूम हुआ अल्लाह की निगाह में इस आयत के तहत वली सिर्फ वो है जो हादी हो, जो हिदायत करता हो, जो खुद मोहताज हिदायत ना हो। उसे किसी दरवाजे पर जाकर ये कहने की जरूरत ना पड़े कि अगर तू ना होता तो मैं हलाक हो जाता। हाय 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 हाय। हाँ, तो नंबर 1 वली का माना है हाथी। अब मैं दूसरी आयत पढ़ रहा हूं और ये आयत है सूरह यूसुफ की। हजरत यूसुफ अल्लाह के दरबार में दुआ मांगते हुए फरमा रहे हैं, फातिरुस समावाति वल अर्ज़, ऐ जमीनों और आसमानों को एक दूसरे से जुदा रखने वाले मेरे अल्लाह, अंता वली फिद दुनिया वल आखिरा, तू दुनिया में भी मेरा वली है और आखिरत में भी मेरा वली है। क्या माना कि तू दुनिया में भी कोई मुश्किल आए तो मुश्किल कुशा तू है, हाय हाय, और आखिरत में भी मेरी मुश्किल को मुश्किल कुशाई करने वाला तू है। मालूम हुआ इस आयत में वली का माना है मुश्किल कुशा। समझ आ रही है? या दूसरा माना है कि दुनिया में भी तू मददगार है, वहां भी तू मददगार है। अब मैं एक और आयत और पढ़ रहा हूं, ज़हनों में रखते जाइएगा वली का माना क्या है। नंबर 1 हादी, बेटा अब बैठ जाओ मेरे बच्चे। हाँ, नंबर 1 हादी, नंबर 2 मुश्किल कुशा, मददगार। अब मैं एक आयत और पढ़ रहा हूं और ये आयत है सूरह तौबा की, जिसमें अल्लाह फरमा रहा है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तत्तखिज़ू आबाअकुम व इख्वानकुम औलिया अनिस्तहब्बुल कुफ्र अलल ईमान। ऐ साहिबाने ईमान, बेशक तुम्हारा बाप है, तुम्हारा दादा है, तुम्हारा चचा है या तुम्हारा कोई भाई है, अगर वो काफिर है, वो मोमिन नहीं है, वो ईमान को छोड़कर कुफ्र को पसंद करता है, तो खबरदार उन्हें अपना वली ना बनाओ। हाय हाय, उन्हें अपना सरपरस्त ना बनाओ। एक बात अगर इजाजत दो तो यहां रुक के कह देता हूं, जबान पे आ गई है, ऐ साहिबाने ईमान, तुम्हारा अगर बाप काफिर है तो उसे सरपरस्त ना बनाओ। तुम्हारा दादा अगर काफिर है तो सरपरस्त ना बनाओ। तुम्हारा सगा चचा अगर काफिर है तो सरपरस्त ना बनाओ। तुम्हारा सगा भाई है लेकिन अगर काफिर है तो उसे अपने अम्बाल पर, अपनी बाकी मुआमलात में उनको वली ना बनाओ, उनको हक के तसर्रुफ ना दो, उनको सरपरस्त ना बनाओ। मेरे शिया सुन्नी भाइयों, हाथ नहीं हो गई? अल्लाह ईमान वालों को खिताब कर रहा है कि ऐ मोहम्मद के उम्मती, जो किसी काफिर को भूल कर भी अपना सरपरस्त ना बनाना। यार हद हो गई। जब अल्लाह के मोहम्मद, अल्लाह के नबी का कोई उम्मती किसी काफिर को अपना सरपरस्त नहीं बना सकता। अगर अबू तालिब साहिब इस्लाम न थे, साहिब ईमान न थे, अगर अबू तालिब काफिर थे तो हमारा नबी मोहम्मद 17 साल बराबर अबू तालिब के दस्तरखान पर कैसे हाय 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 हाय। बड़ी मेहरबानी साहब, भाई ने बहुत खूबसूरत बात की है कि ये जो अली और मुस्तफ़ा
का कमाल है, ये तरबियत अबू तालिब का असर है। सुभान अल्लाह। देखो ना कितने कमअक्ल हैं और बच्चों को अजीब पता नहीं कहां से मवाद ला रहे हैं, किन के मफादात के पेश नजर ये बातें की जा रही हैं। अली बच्चों में से पहले इस्लाम लाए, अली बच्चों में से पहले इस्लाम लाए। मैं अली के इस्लाम पर, ईमान पर बात करता ही नहीं हूं, इसलिए कि ईमान के ईमान पर, हाय हाय हाय, मैं बात क्या करूं, लेकिन फिक्रा सुनिएगा। देखिए हम इत्तेहाद के कायल हैं, हमारा दिल देखो कितना बड़ा है, हम इत्तेहाद की खातिर तस्लीम कर लेते हैं अली बच्चों में से पहले इस्लाम लाए। सारा मजमा नाराज हो जाए, बानी भी नाराज हो जाए कि जाफर ने ये क्या बात कह दी, चलो फिर भी इत्तेहाद की खातिर मैं तस्लीम कर लेता हूं अली बच्चों में से पहले इस्लाम लाए आपके मुताबिक। लेकिन एक बात हाथ बांध के कहता हूं, ये बात कहने से पहले इन बच्चों के सामने उन बच्चों की फहरिस्त तो दिखाओ जिनमें से अली, हाय 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 हाय, जो समझ रहे हैं वो बोलो मेरे साथ, जिनमें से अली पहले इस्लाम लाए हैं। हाँ बहुत बहुत मेहरबानी, अल्लाह आपको सलामत रखे। पहले वो फहरिस्त तो दिखाओ कि ये बच्चा था, ये बच्चा था, ये बच्चा था। वो इस्लाम लाए, उनमें से अली पहले इस्लाम लाए। मौलाना अगर तस्लीम कर भी लिया जाए तो भाईजान की बात ही की मैं तशरीह कर रहा हूं। एक बात आपको भी मानना पड़ेगी कि बच्चे का इस्लाम, बच्चे का नजरिया, बच्चे का अकीदा, बच्चे का मजहब तहकीकी नहीं होता, तकलीदी होता है। हाय हाय हाय, बच्चे का मजहब तहकीकी नहीं होता, तकलीदी होता है। देखो ना ये छोटा सा बच्चा है, काले कपड़े पहने हुए, इससे पूछो बेटा शिया हो, ये कहेगा हाँ। इससे पूछो किताबें पढ़ के बना है, ये बच्चा जो शिया है ये किताबें पढ़ के तहकीक करके शिया बना है, कहा जाएगा नहीं। अच्छा हमारी तकरीरें सुन के बना है, कहा जाएगा नहीं। मुझसे पहले जो जाकर पढ़ रहे थे उनका कसीदा सुन के शिया बने, कहा जाएगा नहीं। फिर शिया क्यों है, कहा जाएगा इसलिए कि जब ये पैदा हुआ इसने आंख खोली तो इसने देखा कि इसका बाप शिया है, इसकी माँ शिया, इसका दादा शिया है। मेरे शिया सुन्नी भाइयों, अगर अली बच्चों में से पहले इस्लाम लाए हैं तो अली इस्लाम नहीं ला रहे, अली तो अपने बाप अबू तालिब के ईमान का ऐलान कर रहे हैं। अल्लाह आपको सलामत रखे। तो यहाँ इस आयत में वली का माना है सरपरस्त, समझ आ गई ना। इस आयत में वली का माना है सरपरस्त। मैं फिर सूरह तौबा की एक आयत और पढ़ रहा हूं, अल्लाह फरमा रहा है या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तत्तखिज़ुल्लज़ीना हुज़वन व लाइबा ला तत्तखिज़ुल्लज़ीना दीनकुम हुज़वन व लाइबा। खबरदार याद रखो जो तुम्हारे दीन का, तुम्हारे मजहब का, तुम्हारे कुरान का, तुम्हारे दीन का मजाक उड़ाता है, खबरदार मिनल्लज़ीना ऊतल किताब मिन क़ब्लिकुम, बेशक वो अहले किताब में से हो, वल कुफ़ारा या वो काफिर हो, औलिया, खबरदार उनको अपना वली, अपना दोस्त, अपना सरपरस्त न बनाओ। मेरे शिया सुन्नी भाइयों, आज भी बहुत से मौलवी नारे लगा रहे हैं, टीवी पर अखबारात में मजमून छप रहे हैं कि यजीद कुस्तुनतुनिया का फाते था, वो जन्नती है। हम कहते मौलाना पहली बात तो ये है
کہ جب قرآن کہہ رہا ہے کہ جو دین کا مذاق اڑائے اور اسے ولی نہ بناؤ، اسے سرپرست نہ بناؤ، اسے دوست نہ بناؤ، تو جو دین کا مذاق اڑائے وہ دوست نہیں بن سکتا، وہ سرپرست نہیں بن سکتا۔ تو جس یزید نے تخت پہ بیٹھ کر کہا لائے بد بنو ہاشم بالملک، بنو ہاشم نے حکومت حاصل کرنے کا ایک کھیل کھیلا ہے، ولا جاء خبر، کوئی قرآن نہیں آیا، ولا وحی، کوئی وحی نہیں آئی، تو جو دین کا مذاق اڑائے جب وہ مومن نہیں ہو سکتا، وہ دوست نہیں ہو سکتا، تو جو رسول کی وحی کا منکر یزید ہے وہ امیر المومنین کیسے ہو سکتا؟ ہائے ہائے ہائے، وہ رضی اللہ کیسے ہو سکتا ہے؟ ہاں ہمیں کوئی گلہ نہیں مولانا، حوصلے سے، ہمیں کوئی گلہ نہیں، تم یزید کو رضی اللہ کہو، ہمیں کوئی اعتراض ہے، لیکن ذہنوں میں رکھنا جب تم یزید کو منبر پر کتابوں میں لکھو گے، منبر پہ تقریروں میں، ٹی وی کی تقریروں میں، مذاکرات میں، مباحثوں میں کہو گے یزید رضی اللہ ہے، تو ہمیں تو کوئی نقصان نہیں، ہم تو خاموش ہو جائیں گے۔ لیکن تمہاری تقریر جب کوئی یہودی، کوئی نصرانی یعنی عیسائی، کوئی ہندو، کوئی بدھ مت، کوئی دین کا منکر سنے گا، یعنی جو مسلمان نہیں ہے، تو پھر ان کے ذہنوں میں تو یہ بات طے ہو جائے گی نا کہ شاید مسلمانوں کے نزدیک سارے رضی اللہ ایسے ہوتے ہیں۔ ہائے ہائے ہائے، جو سمجھ رہے ہیں وہ بولے ہائے ہائے ہائے۔ تم جو یزید کو رضی اللہ کہو گے تو پھر سننے والے جو مسلمان نہیں ہیں ان کے نزدیک تو یا ان کے ذہنوں میں یہ بات نقش ہو جائے گی کہ شاید مسلمانوں کے ہاں سارے رضی اللہ ایسے ہی ہوتے ہیں۔ چلو ہم تو چپ رہیں گے، آنے دو قیامت، آنے دو قیامت، آنے دو قیامت۔ خدا کی قسم اگر خود حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ اس مولوی کا گریبان نہ پکڑے تو مجھے پکڑ لینا، وہ کہیں گے عقل کے اندھے تجھے شرم نہیں آتی؟ ہم بھی رضی اللہ، وہ بھی رضی اللہ، ہم بھی رضی اللہ، وہ بھی رضی اللہ۔ اگر ہم بھی رضی اللہ ہیں، یزید بھی رضی اللہ ہے، تو پھر اس رضی اللہ میں اور اس رضی اللہ میں فرق کیا رہے گا؟ مولا آپ کو سلامت رکھے۔ ہاں ہاں، یہ تو تمہیں نقصان ہے، وہ کہیں گے پھر اس میں اور اس میں کیا فرق ہے؟ آج بڑے پراپے گنڈے ہوتے، شیعہ صحابہ کو نہیں مانتے، شیعہ صحابہ کو نہیں مانتے۔ یار ہماری مجلس میں آؤ، ہمارے پہلو کی زینت بنو، بلکہ ہم سے پوچھو، ہم سے سیکھو صحابہ کا مقام کیا ہے، ہم سے سیکھو صحابہ کی عزت کیسے کی جاتی ہے۔ یہ صحابہ کا ہمارے دل میں احترام ہی تو ہے کہ شیعہ ماتمی ہو، عزادار ہو، نوحہ خان ہو، ذاکر ہو، خطیب ہو، شاعر ہو، ماتمی ہو، بانی مجلس ہو، ملنگ ہو، نشہ کی کرتا ہو، چرس پیتا ہو، وہ نشے میں بھی کبھی بھول کر بھی یزید کو رضی اللہ، مرتا مر جائے گا، لیکن کبھی بھول کر بھی یزید کو رضی اللہ نہیں کہے گا۔ اس لیے کہ ہمارے نزدیک صحابہ کا مقام ہے، صحابہ کی عزت ہے، صحابہ کی عظمت ہے۔ ہم یزید کو اور کسی یزید جیسے کو نہ کل
رضی اللہ مانتے تھے نہ آج رضی اللہ مانتے ہیں. ہمارا ایمان ہے, ہم اتحاد کے قائل ہیں, ہمارا دل بڑا ہے, تم جسے منواؤ ہم ماننے کے لیے تیار ہیں. ہمارا تو صدیوں سے نعرہ یہی ہے کہ صحابی رسول رضی اللہ ہے, دشمن بطول لعنت اللہ. ہائے ہائے ہائے, ہم جس کو مانتے ہیں, سبحان اللہ, ہم جس کو مانتے ہیں مانتے وقت دیکھتے محبت علی جو بطول کی نظر سے ہیں. تو یہاں اس آیت میں ولی کا معنی ہے دوست, سرپرست. سمجھ آگئی ہے؟ ہاں ایک آیت اور پڑھوں. والمومنون والمومنات اولیاء بعضهم علی بعض. بعض مومن مرد اور مومنہ عورتیں, یہ مومنہ عورتیں عورتوں میں ایک دوسرے کی بہنیں ہیں, ایک دوسرے کی دوست ہیں. مرد مومن کا دوست ہے. تو اس آیت میں لفظ منی ولی کا معنی ہے دوست. اب میں ایک آیت اور پڑھ رہا ہوں. الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون. اللہ فرماتا ہے جو اللہ کا ولی ہے وہ کسی مشکل میں ہو, کسی مصیبت میں ہو تو وہ غم زدہ نہیں ہوتا, مصیبت کو دیکھ کر وہ گھبراتا نہیں ہے. جو اللہ کا ولی ہے وہ خوف زدہ نہیں ہوتا. حضور ہمیں کسی سے دشمنی نہیں. وہ دیکھو رات ایک ہے, ہجرت کی رات ہے, منظر دو ہے. ولی کی تعریف ذہنوں میں رہے, جو مصیبت کو دیکھ کر گھبرائے نہیں, خوف زدہ نہ ہو. منظر ہے دو, رات ہے ایک. ایک طرف ہجرت کی رات تلواروں کے سائے میں کوئی محمد کے بستر پر بے خطر سو رہا ہے, اور کوئی سایہ رحمت میں بیٹھ کر بھی رو رہا ہے. تو علی کا سونا بتا رہا ہے کہ بھول بھلائیوں میں نہ رہنا, ولی کل بھی علی ولی اللہ تھا. ولی آج بھی علی ولی اللہ ہے. اب میں ایک آیت اور پڑھ رہا ہوں. اللہ فرما رہا ہے مالکم من دون اللہ من ولی ولا نصیر. اے ذرا اللہ کو چھوڑ کر بتوں کو, سورج کو خدا سمجھ کر بلانے والوں, کیا تم نے کبھی سوچا نہیں مالکم من دون اللہ, اللہ کو چھوڑ کر کون ہے من ولی ولا نصیر, جو ولی بھی ہے, مددگار بھی ہے, مشکل کشا بھی ہے, اور نصیر بھی ہے یعنی مددگار ہے. پتہ چلا کہ ولی کا معنی ہے مشکل کشا, مددگار. میرے بھائیوں, میرے بزرگوں, میرے دوستوں, اگر ولی سے مدد مانگنا بدعت ہے, شرک ہے, علی سے مدد مانگنا کفر ہے, تو اللہ رسول کو حکم کیوں دے رہا ہے قل ربی ادخلنی مدخل صدق واخرجنی مخرج صدق واجعل لی من لدنک سلطانا نصیرا. میرا حبیب مجھ سے مددگار مانگ, مدد نہ مانگ, مددگار مانگ, مدد نہ مانگ. اگر ہوتی مدد تو میں بھی کہتا کہ اللہ کا حکم ہے رسول کو کہ مجھ سے مدد مانگ, لیکن اللہ فرما رہا ہے مجھ سے مدد نہ مانگ, مددگار مانگ, تاکہ پتہ چلے کہ جو اللہ کی طرف سے مددگار بن کے آتا ہے پھر اس سے مدد مانگنا شرک نہیں, کفر نہیں, بدعت نہیں. میرے شیعہ سنی بھائیوں, یاد رکھو کہ جب رسول علی سے مدد مانگ کر رسول رہ سکتا ہے تو ہم شیعہ یا علی
مہمانی تو مدد مانگی علی سے، نبی سے خیبر میں نہ ہو سکی من مانی تو مدد مانگی علی سے، منزل مقصود پہ تین تو رہے تین رخصت نہ ہو سکی نانی تو مدد مانگی علی سے، حیدری یا علی۔ ہاں تو ولی کا معنی ہے یہاں مشکل کشا، حاجت روا۔ ولی کا معنی ہے مددگار۔ اب میں ایک آیت اور پڑھ رہا، ویسے تو گھنٹہ گزر گیا ہے، بس میں سمیٹ رہا ہاں، نہیں وہ آگے بھی پہنچنا ہے۔ ہاں اللہ آپ کو سلامت رکھے۔ ہاں اللہ فرما رہا ہے جناب زکریا اللہ کے دربار میں دعا مانگ رہے ہیں، انی خفت الموالیہ من ورائی وکانت امراتی آکرن فہب من لدنک ولیہ یارثنی ویرث من آل یعقوب۔ میرے اللہ میں اپنے بعد والوں سے جو اس انتظار میں بیٹھے ہیں کہ زکریا جائے گا تو ہم قبضہ کر لیں گے، من ورائی جو میرے پیچھے ہیں میں ان سے خوف زدہ ہوں، بے اولاد ہونے سے خوف زدہ نہیں، خوف زدہ ہوں من ورائی جو میرے پیچھے ہے نا، یہ منصوبے بناتے ہیں تو میں ان سے خوف زدہ ہوں۔ اور میرے اللہ تو تو جانتا ہے وکانت امراتی آکرن، میری بیوی بھانج ہے، وہ اولاد پیدا کرنے کے قابل نہیں ہے، پروردگار وہ پیدا کرنے کے قابل نہیں، تو تو دینے پہ قادر ہے۔ ہائے ہائے اب وہ پیدا کرنے کے قابل نہیں، تو تو عطا کرنے پہ قادر ہے، اس لیے تجھ سے مانگ رہا، فَحَبْ لِي مِن لَدُنْکَ وَلِيًّا، مجھے میرا ولی عطا کر جو میرا وارث بھی ہو، جو آل یعقوب کا بھی وارث ہو۔ تو اب شیعہ سنی مجھے انصاف سے بتاؤ، جناب زکریا فرما رہے ولی وہ چاہیے جو میرا وارث ہو، مولوی کہتا نبی کا کوئی وارث نہیں ہوتا۔ اب ایمان سے بتائے میں قرآن کی مانوں یا اس مولوی کی مانوں؟ ہائے ہائے تو میرے معظم مکرم سامعین، یہاں ولی کا معنی ہے وارث، یعنی حق کے تصرف اور حق کے ملکیت رکھنے والا۔ تو اب ولی کے یہ جو معانی میں نے بیان کیے ہیں تو اب آیت پڑھو، انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون۔ اگر ولی کا معنی کرو گے ہادی تو پھر بھی یہ ہادی ہے، یہ سارے ولی ہادی ہیں۔ اگر کرو گے ناصر تو یہ ولی ناصر ہیں۔ اگر کرو گے مشکل کشا تو علی بھی مشکل کشا ہے، مصطفیٰ بھی مشکل کشا ہے۔ اگر کرو گے حاجت روا تو علی بھی حاجت روا، مصطفیٰ بھی حاجت روا۔ اگر ولی کا معنی کرو گے حق کے تصرف رکھنے والا تو اللہ فرما رہا ہے میں اللہ تم پر حق کے ملکیت اور حق کے تصرف رکھنے والا ہوں۔ اللہ کا حق کے ملکیت اور حق کے تصرف کیا ہے؟ اللہ فرما رہا ہے اللہ الذی خلقکم، اللہ وہ ہے جس نے تمہیں پیدا کیا، ثم رزقکم، پھر تمہیں رزق دیا، ثم یمیتکم، پھر وہ تمہیں مارتا ہے، ثم یحییکم، پھر وہ تمہیں زندہ کرتا ہے۔ تو یہ ہے اللہ کی ولایت مطلقہ، وہ خالق بھی ہے، رازق بھی ہے، مارتا بھی ہے، زندہ بھی کرتا ہے۔ وَرَسُولُهُ، دوسرا ولی ہے اس کا رسول۔ تو جس طرح اللہ حق کے ملکیت رکھتے ہوئے مارنے پر، زندہ کرنے پر، رزق دینے پہ قادر ہے، اسی طرح دوسرا ولی ہے رسول، اللہ کی قدرت کے سائے میں۔ میرے لفظوں پہ غور رہے، میں نے ذاتی اعتبار سے نہیں کہا، اللہ کی قدرت کے سائے میں
रसूल रिस्क तकसीम भी कर सकता है, रसूल जिंदगी भी दे सकता है, रसूल मौत भी दे सकता है, रसूल हक के मलकियत रखते हुए उसकी विलायत का मजहर होते हुए जब चाहता है सूरज को पलटाता है, जब चाहता है चांद को शक करता है। खबरदार मेरे रसूल को अपने जैसा न समझना, तुम्हें भूल है, तुम मोहम्मद को अपने जैसा कहते हो, शर्म नहीं आती? भला जिसका चेहरा वज़्ज़ुहा हो, जिसकी जुल्फे वल्लैल इज़ा सजा हो, जिसकी आंखें मा ज़ागल बसर हो, जिस मोहम्मद के हाथ यदुल्लाह फौक ऐदीहुम हो, जिस मोहम्मद के हाथों का लमस पत्थर को ज़बान दे दे, जिस मोहम्मद का लुआबे दहन कड़वे पानी को मीठा कर दे, जिस मोहम्मद की बेटी की शादी पर वहां से सितारा कमी बनकर आए, जिस मोहम्मद के नवासों के नौकर जिब्रील हो जो कभी झूला झुलाते हैं, जिस मोहम्मद के नवासों का दर्जी सैयदुल मलाइका हो, जिस मोहम्मद का मकाम अज़मत ये है कि जो मोहम्मद लुआबे दहन अगर किसी को चुसा दे तो वो सर कटाकर नेज़े पे भी चुप नहीं रहता। भला वो मोहम्मद तुम जैसा कैसे हो? नहीं साहब, मुझे आगे भी जाना है, 1.25 घंटा हो गया है। मेरे मुअज़्ज़म मुकर्रम सामईन रोते इसलिए हैं कि मुसलमानों ने जब भी औलादे अली व बतूल को, औलादे अबू तालिब को लूटा है, हमेशा ईद के करीब लूटा है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। 21 रमजान 40 हिजरी अली की शहादत, मुसलमान यकम शवाल पे ईद कर रहे थे। अली की बेटियां 40 हिजरी मट्टी पे बैठकर बाबा की कब्र की तरफ रुख करके फरमा रही थी, बाबा अब बता तेरी बेटियां ईद किससे मांगी? सुभान अल्लाह। दूसरी ईद 9 ज़िलहज्जा सन 60 हिजरी जनाबे अमीर मुस्लिम की शहादत। इनका नाम अमीर मुस्लिम नहीं, नाम है मुस्लिम बिन अकील। अमीर कब बने? जब इब्ने ज़ियाद के दरबार में जख्मी हालत में लाया गया, जनाब मुस्लिम के अबरू कटे हुए, सर जख्मी, जिस्म से खून बह रहा है। जख्मी हालत में जनाब मुस्लिम को इब्ने ज़ियाद के सामने पेश किया। एक गुस्ताख ने जनाब मुस्लिम से कहा, मुस्लिम अमीर का सलाम कर। जनाब मुस्लिम डांट के कहते, खबरदार, हुसैन के सिवा मुस्लिम का कोई अमीर नहीं, कोई सरदार नहीं। यह आले मोहम्मद का सिला है कि चूंकि जनाब मुस्लिम ने दुश्मन के दरबार में हुसैन को अमीर कहा, आले मोहम्मद ने ऐसा अजर दिया, हुसैन ने वो सिला दिया कि कयामत तक जब भी जनाब मुस्लिम का नाम आता है कहा जाएगा अमीर मुस्लिम। हुसैन का जब भी नाम आता है कहा जाता है गरीब हुसैन। रोने वालों, आजादारों, दारुल अमारा की छत पर जनाब मुस्लिम को लाया गया। दोनों हाथ पुष्ट पे बंधे हुए थे। बकर बिन हमरान तलवार लेके खड़ा था। दारुल अमारा के बाजार में, यानी कूफा के बाजार में, मुसलमानों का जम्मे गफीर था। जनाब मुस्लिम ने जम्मे गफीर को देखा और
देख के फरमाया, बकर बिन हमरान, मुझे मरना है, तूने मारना है, मैं शहादत से नहीं डरता, लेकिन रसूल का हुक्म है अगर कोई अपनी मौत से पहले वसीयत करे तो उसकी वसीयत को पूरा किया जाए। इजाजत दे तो ये जम्मे गफीर है मुसलमानों का, मुझे एक वसीयत करने दे। छत के किनारे पे आए, आवाज दे के फरमाया, मुसलमानों, मैं तुम्हारे मोहम्मद के, तुम्हारे नबी का रिश्तेदार हूं, मेरी मौत होने वाली है, मेरी शहादत हो जाएगी अभी। मैं एक वसीयत कर रहा हूं कि जब मैं कूफा आया था तो मैं अकेला नहीं था, मेरे दो छोटे छोटे शहजादे मेरे साथ आए थे। मैं मिन्नत कर रहा हूं कि अगर मेरी शहादत के बाद मेरे यतीम बच्चे मिल जाए, उन्हें तमाचे ना मारना। सुभान अल्लाह, उन पे जुल्म ना करना। दूसरी वसीयत जनाब मुस्लिम फरमाते हैं, मुसलमानों, मैं हुसैन का सफीर मिन्नत कर रहा हूं, वसीयत कर रहा हूं कि मेरी तरफ से एक खत मौला हुसैन की खिदमत में पहुंचा दो कि तेरा नौकर सलाम देकर कह रहा है, मौला ज़हरा का लाल, रसूल का बेटा अब कूफे ना आना, कूफा ज़ैनब के आने के काबिल नहीं रहा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बकर बिन हमरान की तलवार उठी, जनाब मुस्लिम ने सर झुकाया, इधर सर झुकाया और आलम सफर में इमाम हुसैन ने निगाहे इमामत से देखा कि गरीब मुस्लिम का सर झुका हुआ है, बकर बिन हमरान की तलवार उठी हुई है। अल्लाह जाने काफले को रोककर इमाम नशेबी जगह पर, यानी टीला रेत का हो तो जो नीचे है, और उस जगह पर इमाम बैठकर आंसुओं से तर है दाढ़ी, सावन के बादल की तरह बरस रही हैं आंसू। सैयदा ज़ैनब ने जो हुसैन पे नजर डाली, आवाज दे के फरमाया, भैया हुसैन, ज़ैनब भी जिंदा हो। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और तन्हा रोएगा, मुझे दर्द नहीं बताएगा। बीबी करीब आई, इमाम फरमाते, बहन मैं रो इसलिए रहा हूं, मेरी बहन रुकैया का सुहाग उजड़ गया, मेरी बहन रुकैया बेवा हो गई। दोनों बहन भाई एक दूसरे की गर्दन में बाहें डाल के रो रहे थे कि इनको रोते हुए गाजी ने देखा, तड़प के रह गए गाजी। अब्बास भी जिंदा हो और ज़हरा की बेटी की आंखों में आंसू हो, फिर अब्बास की जिंदगी का फायदा क्या है? मौला मुझे दर्द नहीं बताएगा। इमाम फरमाते, अब्बास बताता हूं, लेकिन एक शर्त है, बाबे अली वाला जोश नहीं दिखाएगा। इमाम ने 2 उंगलियां दराज की, गाजी ने देखा दारुल अमारा की छत है, जनाब मुस्लिम का सर है, बकर बिन हमरान की तलवार है। तड़प के कदमों पे हाथ रखा, मौला माँ की गुर्बत का वास्ता है, मुझे कूफा पहुंचा। गाजी कूफा क्या करेगा? मौला लड़ने नहीं जाता, लेकिन देखना छत कितनी बुलंद है, कूफा की जमीन पत्थरीली है। जब मेरे भाई का लाशा जमीन पे आएगा तो मेरे भाई को तकलीफ होगी, मुझे पहुंचा, मैं गोदी में लाशा लूंगा। इमाम फरमाते, अब्बास मेरे मुस्लिम को बेवारिस न समझ, एक दफा जमीन की तरफ देख। अब जो जमीन की तरफ देखा, एक काले बुर्के वाली बीबी है, जिसका एक हाथ पहलू पे है, सर पे मौत की पट्टी बंधी हुई है, और रो रो के कह रही है, मुस्लिम मैं मदीना छोड़ के आ गई, मैं बकिया छोड़ के आ गई। मेरे भाइयों मुझे माफ कर देना, बिलखसूस सैयद
یہ ہے ظاہری تاریخ، مانوی تاریخ، باطنی تاریخ۔ لیکن ظاہری تاریخ کیا ہے؟ جب جناب مسلم کا لاشا دارالامارہ کی چھت سے زمین پہ آیا، میں اگلا جملہ پڑھنے سے پہلے ہاتھ باندھ کے آپ سے ایک سوال کرتا ہوں، آپ کے علاقے میں کوئی پردیسی مر جائے جس کا کوئی نہ ہو تو کیا کرتے ہو؟ سب سے پہلے اس کی میت اٹھا کر چارپائی پہ ڈالتے ہو، پھر اس کا کفن دفن کرتے ہو۔ اگر کفن دفن کے پیسے نہ ہوں تو چندہ جمع کر کے بھی کفن دفن کیا جاتا ہے۔ ہائے قسمت اولاد ابو طالب کی، جب مسلم کا لاشا زمین پہ آیا، مسلمانوں نے ابو طالب کا پوتا سمجھ کر پاؤں میں رسی ڈالی، رسی ڈال کر کبھی اس بازار کبھی اس بازار۔ رونے والوں لاشیں دو تھی، ایک جناب مسلم کی لاش، دوسری لاش ہانی بن عروہ کی لاش۔ دونوں لاشوں کے پاؤں میں رسی ڈال کر مسلمان لاشوں کو بازاروں میں پھرا رہے تھے۔ معاف کر دینا اگر لفظ سخت ہو، مسلمانوں کے چھوٹے چھوٹے بچے اپنی چولیوں میں سیاہ رنگ کے پھول، میں نے پڑھ دیا آپ نے سن لیا، پھول کہوں نا، پھول لے کر، جن پھولوں کی نوکیں بڑی تیز تھی، وہ لاشوں پہ نچھاور کر رہے تھے۔ دو بیبیاں لاشوں کے پیچھے پیچھے، ایک ہانی کی بیوہ، ایک میثم تمار کی بیوہ، کبھی کبھی آسمان کی طرف رخ کر کے کہتی میرے اللہ کبھی تو یہ تھک جائیں گے، کبھی تو ان کا ظلم رک جائے گا۔ آخر ظلم رک گیا، ظلم تھک گیا، انہوں نے لاشیں اٹھا کر، معافی مانگ کے کہہ رہا ہوں، میں اس سے زیادہ نرم نہیں کہہ سکتا، نامناسب مقام پر، میں ممبر پہ نہیں کہہ سکتا، نامناسب مقام پر دونوں لاشوں کو رکھا، سارے چلے گئے، یہ بیویاں رک گئی۔ انہوں نے ایک گڑھا کھودا، قبریں بنائیں، دونوں لاشوں کو دفن کیا۔ جناب ہانی کی بیوہ کہتی آ بہن تو بھی شہید کی بیوہ ہے، میں بھی شہید کی بیوہ ہوں، آپ مل کے رہیں گے۔ جناب میثم کی بیوہ نے رو کے کہا بی بی تیرا شوہر یہاں دفن ہے، ہاں تو یہاں کوفہ رہتی ہے، تو اپنے گھر میں جا کے رہ، لیکن میں نہیں جاؤں گی، یہ تو پردیسی ہے، اس کا تو کوفہ میں کوئی نہیں، میں اس کی قبر پہ بیٹھوں گی، کبھی تو کوئی اس کا وارث آئے گا۔ رونے والوں وہ وقت قیامت آیا جب 12 یا 14 محرم کو آل محمد کا لٹا ہوا قافلہ باب خزیمہ سے گزرا۔ اللہ جانے مسلم کی یتیمہ نے آواز دے کے کہا اماں مجھے اس بازار سے بابا کے خون کی خوشبو آ رہی ہے۔ ہاں اتنا کہنا تھا، میثم کی بیوہ اٹھی، کہا بی بی تیرا مسلم سے کیا رشتہ ہے؟ کہا بی بی میں مسلم کی یتیمہ ہوں، مسلم میرا بابا تھا۔ اس بی بی نے کہا بیبیو آؤ پھر مجھ سے غریب مسلم کا پرسہ لے لو، مجھ سے پردیسی کا